الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی مال کی طمع اور حرص سے متعلق، تو فرمایا بڑوں نے، بزرگوں نے کہ مال بہترین غلام ہے اور بدترین آقا ہے۔ اگر مال کو صحیح مصرف میں اور دین کے کاموں میں خرچ کرتا رہے گا تو یہ فائدہ دیتا رہے گا، اور اگر اس کو اپنا آقا بنا کے رکھے گا تو پھر یہ بدترین آقا ہے، پھر نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہونے دے گا نہ آخرت کا۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا کہ بہترین مالدار وہ انسان ہے کہ جو دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے اور اس کا ہاتھ فوراً تجوری کی طرف بڑھ جائے جیسے ہی وہ دیکھے کہ دین کا کوئی معرکہ ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ہیں کہ اکثر مسلمانوں کو جب کوئی ضرورت ہوتی تو فوراً حضرت عثمان آگے بڑھے ہوتے تھے، اور کبھی کنواں خرید کر ہدیہ فرما دیتے، سب کے لیے وقف کر دیتے، کبھی جو ہے اونٹوں کے لدے ہوئے سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل سامان سے لدے قافلے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ مدینہ میں جو ہے وہ قحط سالی ہو گئی، تو اس میں مکہ کے اندر ادھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں کا جو اونٹ پر مشتمل سامان سے لدے ہوئے قافلہ تھا وہ پہنچ گیا، اور دیگر جتنے بھی کاروبار کرنے والے لوگ تھے ان کے قافلے نہیں پہنچ سکے، اور قحط کا زمانہ تھا۔ اب سوداگروں نے اور کاروباری لوگوں نے ان کے قافلے کی قیمتیں لگائیں، کسی نے دگنی قیمت لگائی، کسی نے 3 گنا بڑھا کر قیمت لگائی، کسی نے 4 گنا، اور بعضوں نے تو 5 گنا تک بڑھا کے لگا دی قیمت کہ آپ اتنے میں ہمیں دے دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ابھی یہ پروڈکٹ چلے گی، ابھی اس کی اشد ضرورت ہے تو مہنگی بھی بک جائے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس سے بھی زیادہ کوئی دے رہا ہے۔ کہا کہ کیا دے رہا ہے بھائی؟ کہا 700 گنا منافع دے رہا ہے، 700% پروفٹ دے رہا ہے مجھے۔ اور کہتے ہیں بس یہ کہہ کر اور سارا سینکڑوں اونٹوں پر سامان لدا ہوا قافلہ انہوں نے ایسے ہی تقسیم کر دیا سارا لوگوں کے درمیان، کہ اللہ اب اس کا جو ہے نا بہترین بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے اور نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور بیویاں رضی اللہ تعالی عنہن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ دے جائیں، کہ مدینہ سے ہو سکتا ہے یتیم، فقراء، مساکین، عورتیں آئیں، بچے آئیں، تو عید کا دن ہے، ان کے کچھ کھانے کے لیے ہم پکا لیں، تیار کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا بھائی میری جیب میں تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو دیکھا جی کھانے تیار ہو رہے ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، عجیب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ چلے گئے تو عثمان نے ہر بیوی کے گھر ایک اونٹ بطور ہدیہ تحفے کے سامان سے لدا ہوا بھیج دیا۔ چنانچہ ہم نے اس سے جو ہے نا کھانے پکا رہے ہیں اور سب کو کھلا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مسرت ہوئی، اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ عثمان کا حساب آخرت میں خوب آسان فرما دے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت میں حساب بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا زبردست معاملہ ہے
کہ انسان جو ہے نا وہ مال کو دین کے کاموں میں خرچ کرے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جو اللہ نے فرمایا. پھر آگے فرمائے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ کو تو آگے بیان کیا. پیچھے جو فرمائے نا کہ مال دیتے ہیں خوشی سے رشتہ داروں کو، مساکین کو، غرباء کو، یہ کتنے 6 مصرف یہاں پہ بیان کیے زکوٰۃ سے پہلے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ صرف زکوٰۃ سے ہی مدد کی جائے گی، ایسا تھوڑی ہے. قرآن صحیح بات جو ہے نا سمجھاتا ہے. اگر ہم قرآن کو سیکھیں پڑھیں نا، جیسے یہ آیت آج بھی آئے گی، 177ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے تو ہمارے سامنے سارا علم کھلتا چلا جائے گا. تو یہ 6 مصارف اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کریں اپنے رشتہ داروں کو. اور رشتہ داروں سے تعلق زیادہ مضبوط قائم ہوتا بھی اسی وجہ سے کہ جب آپ اپنے تعلق والوں کو، اب ایک بھائی ہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، ایک کو جھوپڑ بھی نصیب نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آخرت میں اس بات کا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا بھائی جھوپڑی کے بھی قابل نہیں تھا، تم بنگلے میں رہتے تھے، یہ کیا زندگی گزار کے آئے ہو تم؟ بھلے یہ دین پہ 100% عمل کرتا ہو لیکن پھر بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے، اور اس کو ہو سکتا ہے سامنے کر دیا جائے، ہاں بھائی وہ چھوڑے گا اس دن. ایک تو مزے کے مہنگے ترین کھانے کھا رہے، دوسرے کے فاقے ہو رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں پکڑ ہوگی. انہی چیزوں پہ تو پکڑ ہے. تبھی تو قرآن نے سب سے پہلے دیکھیں کیا فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کو خوشی کے ساتھ دیتا ہے. بھائی پسند آتا ہے مال تو سب سے پہلے. تو جب اپنے رشتہ دار جو کہ سفید پوش ہیں، خصوصاً جو چھپاتے ہیں اپنی غربت کو، جو ظاہر نہیں کرتے اپنی ضرورت کو، ان کی مدد کرے گا تو تعلق کتنا مضبوط ہوگا. پھر بھائی بہن بھی تو کہیں گے کہ ہمارا بھائی اچھا ہے، ورنہ یہی کہتے پھرتے رہیں گے کہ بھائی ہمارا بھائی تو بس اللہ ہی معاف کرے، ہماری بہن تو بس اللہ ہی معاف کرے. جب تقسیم ہوئی، وراثت ہوئی، تو وہ ہمارا حق بھی نہیں دیا، کھا گئے سارے بھائی. اس نے فلانے نے یہ حرکت کر دی، اس نے یہ کر دیا. پھر یہی ہوتا ہے، سامنے جنازہ پڑا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا، گلے کاٹنے کے لیے اسی کی سگی اولاد ہے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کو نہلائے گا کون، اس کو غسل کون دے گا، اس کو کفنائے گا کون، اس کی نماز جنازہ ہم میں کوئی قابل ہی نہیں ہے پڑھانے کے، کون پڑھائے گا، اس کو قبر میں کیسے کدھر دفنائیں، کیا کریں، اس کے لیے کچھ پڑھ لیں. مرا پڑا ہوا سامنے، لاش پڑی ہوئی، یہ ان کا سگا باپ ہے، اور یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ لگے ہوئے. کس چکر میں؟ مال، دولت، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں جو یہ تیار کر کے گیا ان کے لیے. اب ساری باس پرس اس سے کی جائے گی اور حساب تو اس سے لیا جائے گا. جو پیچھے جن کے لیے چھوڑ گیا وہ اپنی عیاشیاں کریں گے اس سے. اگر وہ دیندار تو بظاہر نظر ہی آ رہا ہے نا کہ نماز نہیں، جنازہ پڑھا نہیں سکتے، اس کو غسل نہیں دے، ان کو آتا ہی نہیں طریقہ، زندگی میں نہیں دیا کبھی، کپڑے نہیں اس کے تبدیل کیے، اب کیا کریں گے؟ اب کینچیوں سے ہی کاٹیں گے اور کیا ہوگا. یہ الگ مصیبت ہے. یہ ہم دین سیکھنے کو نہ تیار ہیں، نہ ہمارے پاس وقت ہے الحمدللہ. باقی دنیا کے لیے ہمارے پاس جو ایک تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی، بہت تھوڑا سا سامان، اس کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. لیکن جو دین ہمیشہ آخرت کی زندگی کے اوپر انحصار کرتا ہے نا، اس کے لیے وقت نہیں نکال رہا. تو بہرحال بھائی، مال کی محبت دل کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہی جو شہد کا قطرہ گرا اور چونٹی اس کے اوپر چڑھ گئی اور چپک گئی اور اسی میں مر گئی، یہی حال ہمارا ہو جائے گا. پھر اسی دنیا کی محبت میں مر جائیں گے، اور پھر کوئی آخرت کے لیے تو ہم نے تیاری کی نہیں تھی، پھر آخرت ہماری بگڑ گئی. اسی لیے بھائی ابھی سمجھ، عقل، ابھی وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے، تو ہم ابھی جو ہے نا عقل کے ناخن لیں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.